علا بن عبد الرحمن الجہنی نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یمن سے ہے، کفر مشرق کی طرف ہے، سکون و اطمینان بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں، اور فخر و ریا شور شرابے کے عادی گھوڑے پالنے والوں اور اونی خیموں کے باسی چلانے والوں میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 186۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فخر و تکبر چلا کر بولنے والے خیموں کے باسیوں میں ہے، اور اطمینان و سکون بھیڑ بکری والوں میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 187۔ شعیب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت کی اور آخر میں یہ اضافہ کیا، ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 188۔ سعید بن مسیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اہل یمن آئے ہیں، ان کے دل دوسروں سے زیادہ نرم ہے اور مزاجوں میں زیادہ رقت ہے، ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے، سکون بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں ہے، اور فخر و تکبر اونی خیموں کے باسی چیخنے چلانے والے لوگوں میں جو سورج طلوع ہونے کی سمت میں رہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 189۔ ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، وہ دلوں کے زیادہ نرم اور مزاجوں میں زیادہ رقت رکھنے والے ہیں، ایمان یمنی ہے، حکمت بھی یمن سے ہے، اور کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 190۔ جریر نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، لیکن اس نے کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے کہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 191۔ شعبہ نے اعمش سے سابقہ سند کے ساتھ جریر کی طرح حدیث سنائی اور یہ الفاظ زائد بیان کیے کہ غرور اور گھمنڈ اونٹ والوں میں اور سکون و وقار بھیڑ بکری پالنے والوں میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 192۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کی سختی اور جفا یعنی اکھڑ پن مشرق میں ہے اور ایمان اہل حجاز میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 193۔ ابو معاویہ اور وقی نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 194۔ ابو معاویہ اور وقیع کے بجائے جریر نے اعمش سے ان کی اسی سند سے حدیث سنائی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، جس طرح ابو معاویہ اور وقیع کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 195۔ سفیان بن عیینہ نے کہا، میں نے سہیل سے کہا کہ عمر نے ہمیں قعقاع کے واسطے سے آپ کے والد سے حدیث سنائی۔ سفیان نے کہا، مجھے امید تھی کہ وہ مجھے خود روایت سنا کر ایک راوی کم کر دے گا، چنانچہ سہیل نے کہا، میں نے اسی سے یہ روایت سنی جس سے میرے والد نے سنی، وہ شام میں ان کا دوست تھا،
محمد بن عباد نے کہا، پھر سفیان نے ہمیں سہیل کے واسطے سے عطا بن یزید کی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم یعنی صحابہ نے پوچھا، کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے امیروں کی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 196۔ سفیان ثوری نے سہیل بن ابی صالح سے، انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے، انہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 197۔ ہمیں روح بن قاسم نے حدیث سنائی، کہا ہمیں سہیل نے عطا سے اس وقت سن کر روایت کی جب وہ ابو صالح کو حدیث بیان کر رہے تھے، کہا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اسی سابقہ حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 198۔ قیس بن ابی حازم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 199۔ زیاد بن علاقہ کوفی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 200۔ سریج بن یونس اور یعقوب دورقی نے کہا، حشیم نے ہمیں سیار کے واسطے سے شعبی سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ کہلوایا، جہاں تک تمہارے بس میں ہوگا، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر۔ یعقوب نے اپنی روایت میں کہا ہمیں سیار نے حدیث سنائی، یعنی یعقوب نے براہ راست سیار سے بھی یہ روایت سنی اور حشیم کے واسطے سے بھی، لفظ وہی تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 201۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب سے سنا، دونوں کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، شرابی شراب نہیں پیتا کہ جب شراب پی رہا ہو تو وہ مومن ہو۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن نے مجھے خبر دی کہ اس کے والد ابو بکر ان کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سب باتیں روایت کرتے، پھر کہتے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان میں یہ بات بھی شامل کرتے تھے کہ کسی بڑی قدر و قیمت والی چیز کو جس کی وجہ سے لوگ لوٹنے والے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوں، وہ نہیں لوٹتا کہ جب لوٹ رہا ہو تو وہ مومن ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 202۔ عقیل بن خالد نے حدیث سنائی کہ ابن شہاب زہری نے کہا مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا، پھر گزشتہ حدیث کی طرح بیان کیا جس میں لوٹ کا ذکر تو ہے لیکن قدر و منزلت والی چیز کے الفاظ نہیں۔ ابن شہاب زہری نے کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث سنائی جس طرح ابو بکر کی روایت ہے، لیکن اس میں لوٹ کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 203۔
اوزاعی نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن مسیب، ابو سلمہ اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی جس طرح عقیل نے زہری سے حدیث بیان کی، اور اس میں لوٹ کا تذکرہ کیا، لیکن قدر و قیمت والی چیز کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 204۔ صفوان بن سلیم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عطا بن یسار سے اور حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 205۔